آج میں آپ کو تین اہم شخصیات کے بارے میں بتاؤں گی جو آنے والے وقت میں جو ہے وہ آنے والی ہیں، جس میں کہ حضرت امام مہدی ہیں سر فہرست، سیکنڈلی حضرت عیسیٰ ہیں اور دجال ہے۔ تو ان کے بارے میں جو اتھینٹک احادیث جو ہیں ان میں سے بھی میں نے وہ حدیث چنی ہے جو واقعتاً اس واقعے کو پن پوائنٹ کرتی ہیں جو کہ پیش آئے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تشریف لائیں گے، تاکہ آپ کسی بھی ایسے بندے کی باتوں کا نہ یقین کریں جو مبالغہ رائے سے کام لے رہا ہے، یا اپنے پاس سے کوئی بات بنا رہا ہے، یا اپنے اوپر مسلط کرنے کی یا آپ لوگوں کو غلط بیانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں وہ یہ ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، اور ان میں سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، وہ لوگوں کے اختلاف اور زلزلوں کے وقت بھیجے جائیں گے، تب وہ زمین کو ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ تو آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے زلزلوں اور شدید اختلاف کی صورت میں وہ ان واقعات کے دوران وہ ان کا ظہور ہوگا۔ اب چلتے ہیں حضرت عیسیٰ سے متعلق کہ وہ کب تشریف لائیں گے۔ وہ لائیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں مشترکہ مطلب ایک ہی طرح سے وارد ہوئی ہے حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی کہ حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے اور وہ جو ہے نا وہ جماعت کرانے کے لیے جو ہے نا وہ صفیں برابر کر رہے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ واقعات ہوں گے تو یہ خاص شخصیت جو ہے وہ ظہور پذیر ہوں گی۔ اب آتے ہیں دجال کی طرف کہ دجال کس طرح سے نکلے گا۔ دجال کے بارے میں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر کو مدینہ منورہ کے کسی راستے میں ابن سیاد مل گیا، انہوں نے اس سے کوئی بات کہی جس سے وہ ناراض ہو کر پھول گیا، یہاں تک کہ راستے کو بھر دیا۔ حضرت ابن عمر حضرت حفصہ کے پاس گئے جن تک یہ بات پہنچ گئی تھی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے ابن سیاد سے کیا لینا تھا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال غصے کی حالت میں نکلے گا، ناراض کیا ہوا۔ اب ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے اس آخری فقرے سے، انہوں نے بے شک ابن سیاد کو سمجھا لیکن ابن سیاد ایکچولی نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ شبہ تھا کہ ابن سیاد ہے۔ اب دجال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ وہ غصے کی حالت میں نکلے گا، ناراض کیا ہوا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی کسی سرزمین میں سے نکلے گا جس کو خراساں کہا جاتا ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو میں نے ان تمام احادیث میں سے یہ جو اتھینٹک مجھے لگیں اور جو واقعی اس واقعے جو مین جو ہوں گے ان واقعات کے اوپر روشنی ڈال رہی ہیں۔ اب اگر ہم ان واقعات کو ساروں کا مجموعہ بنا کے اگر ہم یہ واقعات دیکھیں کہ جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوگی وہ واقعہ کون سا ہوگا، تو ہمیں صاف سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ اور دجال تینوں کا کس ٹائم پہ ظہور ہو رہا ہے۔
اب اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے آپ کو امام مہدی بنا کے بیٹھ جائے یا حضرت عیسیٰ بنا کے بیٹھ جائے تو یہ ان کا اپنا عقلی فطور ہے اور وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، وہ فیک ہیں۔ تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ واقعات کب ظہور پذیر ہوں گے۔ میرا کام ہے صرف اور صرف سچ کی تلاش اور سچ کو بیان کرنا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس سچ سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں جانے سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے تو میرا ویڈیوز بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔